السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ معزز واجب القدر مسلمانان گرامی، آج 26 مئی کا دن ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم اور یوم تجدید عہد کا دن، یہ وہ دن ہے جس میں رب کائنات نے ایک شیطان صفت، ملعون، مردود اور پلید جسد کو دنیا سے، روئے زمین سے کو اس سے پاک کیا اور اسے یہاں سے اٹھا لیا، جسے مرزا غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے۔ 26 مئی 1908 کو وہ اس دنیا سے اپنی ہی غلاظت میں غوطے کھاتا ہوا مر گیا۔ واجب القدر، آج کے دن میں آپ کے سامنے یہ یاد دہانی رکھنا چاہتا ہوں کہ قادیانیت، جسے 1836 میں وہ پیدا ہو کے 1908 تک پورے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، پوری اپنی محنت کے ساتھ انگریز کے باقاعدہ ایما پر وہ اس کو پھیلاتا رہا، اس کی نشر و اشاعت کرتا رہا، مختلف رنگ اپناتا رہا۔ کبھی مہدی موعود کہلایا، کبھی اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ احباب گرامی، یہاں پر جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس میں کوئی شک نہیں، الحمدللہ اس کے ان معاملات کو مسلمانوں نے بہت بروقت بھانپ لیا، اور الشیخ محمد حسین بٹالوی، جو کہ مسلک اہل حدیث کے وقت کے ایک جید عالم دین تھے، انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ہمت اٹھا کر پورے انڈیا کے اندر اس بات کو پھیلایا اور علماء کو آگاہ کیا کہ اس فتنے سے آگاہ ہو جائیے۔ اور پھر اللہ کا شکر اس بات پہ کہ سب سے پہلا فتویٰ الشیخ نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے قلم بند کیا کہ یہ کافر ہے، مرتد ہے، غیر مسلم ہے، اس کے معاملات اسلام کے منافی ہیں۔ بہرحال بات آگے کو چلتی رہی، سلسلے آگے کو بڑھتے رہے، مناظرے، مباہلے، سارا کچھ چلاتا رہا۔ بالآخر چلتے چلتے میں بالاختصار کے ساتھ انتہائی مختصر چند باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ چند احباب سے مباہلے، مناظرے چلتے رہے، بلا تفریق اہل حدیث مناظر بھی شامل تھے، دیوبند مناظر بھی شامل تھے، بریلویہ جماعت کے مناظر بھی شامل تھے۔ سب مسالک نے اللہ کی توفیق کے ساتھ پوری آب و تاب کے ساتھ اس فتنے کا ادراک بھی کیا اور اس کے خلاف انہوں نے قدم بھی اٹھایا، بفضل اللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تمام مسالک مجتمع بھی رہے، متحد بھی رہے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے کو بڑھتا رہا۔ آخر کار ایک مباہلہ ہوا۔ اہل حدیث مسلک کے عالم دین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مرزا خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ ثناء اللہ، تو نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، بہت مجھے پریشان کیا تو نے، میں تجھے یہ بات کہتا ہوں، اللہ سے مبالغہ کرتے ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ہم دونوں میں سے سچا ہے
اللہ اس کی زندگی میں جھوٹے کو اٹھا لے، جھوٹے کو مردار کر دے، ختم کر دے۔ مرزا خود یہ بات کہہ رہا ہے، میرے رب نے اس کی سن لی اور کہا بالکل ٹھیک ہے مرزا، تیری بات پہ ضرور عمل کروں گا۔ تو 1908 کو اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو دنیا سے غلاظت میں غوطے دے دے کر اللہ نے مارا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور اس کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بنا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ سرگودا میں شفٹ ہوئے۔ سرگودا میں آ کے انہوں نے الحمدللہ اپنا ایک اچھا خاصا تعلیمی سلسلہ شروع کیا، اور پھر بعد میں کہیں جا کے ان کی وفات ہوتی ہے رحمہ اللہ۔ الغرض احباب گرامی قدر، قادیانیت کو پھر پاکستان کے اندر ہوا دی جانے لگی۔ پھر علماء نے ایک دفعہ اللہ کی رحمت سے یہ پورے معاملے کو اس کے اوپر پھر پوری آب و تاب سے جان فروشی سے کام کرتے ہوئے 1974 میں اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کے دستخط کے ساتھ پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے احمدیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور آئین پاکستان کا یہ بنا دیا گیا کہ پاکستان کے آئین کے اندر مسلمانوں کے کسی شعار کا نام یہ احمدی قادیانی اپنا نہیں رکھ سکتے۔ شعار سے مراد کوئی بھی علامات جو ہیں، مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکیں گے، نماز کو نماز نہیں کہہ سکیں گے، روزے کو روزہ نہیں کہہ سکیں گے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو قبرستان ہے وہاں پہ یہ اپنی میت نہیں دفنا سکیں گے، اور اسی طرح مسلمانوں کا کلمہ یہ استعمال نہیں کر سکیں گے، اور دیگر شعار جو ہیں وہ یہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ واجب القدر یہ آپ کے سامنے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، حالیہ جو ترجمان ہے سلیم الدین جماعت احمدیہ کا پاکستان میں، یہ ربوہ ٹائمز اردو، آپ اس کو سرچ کریں @ربوہ کر کے ٹویٹر پر، تو آپ کو یہ پوسٹ ضرور نظر آئے گی۔ ٹویٹر پر ربوہ ٹائم اردو کے ساتھ آپ کو یہ پوسٹ ضرور نظر آئے گی، جس کے اندر یہ سلیم الدین لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے، آئین پاکستان کی وہ شک جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو واجب الاحترام، یہ آئین کے دشمن، پاکستان کے غدار اور دشمن، اور اپنے آپ کو آج بھی احمدی مسلم کہلانے والے، ان کے خلاف ہمیں پھر سے یکجا ہونا ہے، کیونکہ یہ میرے نبی کے دشمن، یہ صحابہ کے دشمن، اور یہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ظالم دلائل کے ساتھ الحمدللہ یہ بات رکھتے ہیں اور یہ باور کروا سکتے ہیں۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ میں گفتگو کرتا جا رہا ہوں۔ آپ کو چند ایک باتیں جو میں ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو سوئے ہوئے ہیں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے 26 مئی کا آغاز ہونے والا تھا، 25 مئی کو میں نے میسج کل بہت سارے سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپس کے اندر علماء کو بھی کیے، چند ایک کو میں نے پرسنل بھی کیے، جنہوں نے میرے ساتھ ریٹرن رابطہ کیا اور میری بات کو انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے اس کے اوپر انہوں نے ویڈیوز بنا کے مجھے دیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو بہت سارے علماء سے میں نے یہ کہا، ان کو بتایا، اول تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ 26 مئی قادیانی کی موت کا دن ہے، اور اگر بتایا بھی گیا تو تکلیف اس بات پہ ہوئی کہ مجھے سینکڑوں علماء جن کو میں نے گروپس کے اندر یہ میسج کیا کہ خدا را کل 26 تاریخ ہے، 5 سے 7 منٹ کا قادیانیت کے خلاف، ان کے مذہب کے خلاف، ان کے عقائد کے خلاف، ان کی ایکٹیویٹیز کے خلاف، ان کی سوشل ورکنگ کے خلاف کسی بھی لحاظ سے آپ کوئی بھی مواد آپ دیں، ہم انشاءاللہ اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کریں گے اور اس کو اپنی کمپین کا حصہ بنائیں گے۔ لیکن صد افسوس مجھے 1-2 کے علاوہ جواب موصول نہیں ہوا، بہت افسوس ہوا، بہت تکلیف ہوئی مجھے یہ دیکھ کے، ہماری سستی کہہ لیں یا ہمارا اس بات کو اتنا زیادہ اگنور کرنا، جبکہ قادیانی میرے نبی کے خلاف، میرے اللہ کے خلاف سازشیں کرنے سے وہ باز نہیں آ رہے ہیں۔ حضرات یہ میرے سامنے قرآن ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پہ، یہ قرآن
مرزا طاہر جو خلیفۃ المسیح الرابع ہے، یہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اور یہ قادیان سے ہی پبلش ہوا ہے۔ فضل عمر پرنٹنگ پریس، قادیان سے یہ پریس ہوا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 727 سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب صفحہ نمبر 727، وہاں پہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اندر ڈاکہ ڈالتے ہوئے یہ لکھتا ہے خاتم النبیین، بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کو نبیوں کی روحانی ابوت عطا کی گئی۔ سیاق و سباق سے تو یہی ترجمہ نکلتا ہے، لیکن خاتم النبیین کے اور بھی بہت سے معنی ہیں جو تمام تر اس آیت قرآنی کا منطوق ہیں، اور ہر معنی کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خاتم کا ایک معنی مصدق یعنی تصدیق کرنے والا یہ بھی ہے، اور تمام شرائع میں سے صرف ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے جس میں گزشتہ تمام نبیوں کی اور ہر زمانہ کے نبیوں کی تصدیق فرمائی گئی ہے۔ حضرت صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش رکھی ہے ان کے قرآن میں سے کہ وہ اللہ کے نبی کے جو خاتم النبیین لفظ ہے اسی کا معنی بدل کے اس کو کبھی مصدق کے معنی میں، کبھی مشبہ کے معنی میں، کبھی کئی اور معانی کے اندر وہ استعمال کر کے اس وقت کے سکول، کالجز اور دیگر جو دین کے ساتھ یا بہت زیادہ اس علم کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو واجب الکرام، ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر کتنی ساری زیادہ ویب سائٹس ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں جو کہ قادیانیوں کی ہیں، جیسا کہ یہ میں نے آپ کے سامنے جس طرح کے پیش کی ہے کہ ایک ویب سائٹ جو قادیانیوں کی، یہ جو ٹویٹر کے اوپر یہ اکاؤنٹ ہے ربوہ ٹائمز کے نام سے، اسی طرح سلیم الدین کا اپنا ذاتی اکاؤنٹ بھی موجود ہے، آپ اس کو بھی سرچ کیجئے، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کیا کیجئے۔ یوٹیوب کے اوپر آپ بہت سارے ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں جس کے اوپر یہ باقاعدہ ورکنگ کر رہے ہیں، باقاعدہ اپنی تعلیمات کو پروموٹ کرتے ہیں۔ خدارا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کم از کم ان کے جہاں پر پوسٹ آتی ہے وہاں پر ان کے خلاف اپنی بات ہی آواز ہی اٹھا سکیں، ہم وہاں پہ کوئی نہ کوئی اپنا میسج چھوڑ سکیں، اور یا کم از کم ہم یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب کو ہم ایک فتنہ کی طور پہ اس کو باور کروا سکیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، ہم کثرت کے ساتھ ان کے خلاف پوسٹیں کریں، ہم ان کی پوسٹوں کو ڈس لائک کریں، اور لوگ ان کو لائک کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں۔ اور کیا ہم کتابیں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے استاد محترم غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو لمبی زندگی دراز عطا فرمائے، تو وہ ختم نبوت پہ انہوں نے یہ ایک ماشاءاللہ بہترین دلائل کا ذخیرہ اکٹھا کر کے دیا ہے۔ ہم ان کتابوں کو پڑھیں، یہ چند ایک کتابیں میں آپ کے سامنے صرف بطور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے جو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہیں وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مولانا منظور احمد چنوٹی ہیں جو دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ایک ضخیم کتاب ہے رد قادیانیت، اس کے اوپر بہت گہرائی سے کام کیا گیا، بہت سارے دلائل ہیں اس کے اندر، قادیانی کتب کے حوالہ جات ہیں، ان کے عکس اس کے اندر موجود ہیں، اور مناظرین کے لیے بہت پیاری یہ کتاب ہے۔ اور اسی طرح ایک قادیانی طالبہ جو پہلے قادیانی تھی بعد میں مسلمان ہو گئی، اس نے یہ کتاب لکھی، کیا میں کافر ہوں؟ بہت پیاری کتاب ہے قادیانیت کے بارے میں، کیونکہ ان کے گھر سے یہ مواد حاصل ہونے والا ہے، تو اس کے اوپر ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح رد قادیانیت کے اندر تاریخی قومی دستاویز مولانا اللہ وسایا دیوبند، تو ان کی طرف سے انتہائی جامع معنی 1974 کی مکمل رودات جب قادیانیوں کو پاکستان کے آئین میں کافر قرار دیا گیا۔ تو احباب گرامی قدر، ہم قادیانیت کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ میرا ہر مسلمان مرد و عورت سے یہ سوال ہے، اور یاد رہے انشاءاللہ الرحمن الفلق ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر انتظام الفلق اسٹوڈیو سے اللہ کی رحمت سے ان قریب ہم رد قادیانیت پہ ایک جامع معنی قسم کا اس میں ایک کورس کروائیں گے، آن لائن کورس کروائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ پوری دنیا سے انگلش، اردو، پنجابی وغیرہ زبانوں سے تعلق رکھنے والے سب احباب کے لیے وہ یکساں مفید ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اس کو مختلف زبانوں میں کرنے کی کوشش کریں گے، تو دعا کیجئے اللہ ہمیں توفیق دے ختم نبوت پہ کام کرنے کی۔ ہم انشاءاللہ بہت اچھا اور بہت بہترین کام کرنے کا سوچ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے۔
اور خدارا اپنے آپ کو ختم نبوت کا مجاہد بنا لیجئے اور کسی نہ کسی انداز میں میڈیا